psychologically it's a whole game ہوتی ہے psychological, آپ لوگوں سے کھیلو. It's called سونیا گاندھی نے I remember years ago میرے بچپن کے ٹائم پہ کہا تھا we don't need to invade Pakistan, invade them culturally. اور مطلب اب آپ دیکھ لیں, ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ کہ یہ جو نیوز چینلس کے ایتھکس ہوتے ہیں they are not followed in Pakistan. میں چھوٹی ایگزامپل دیتی ہوں, CNN تک جو پاکستان میں دکھایا جاتا ہے نا, وہی CNN امریکہ میں نہیں دکھایا جاتا, بیکاز اٹ ول ناٹ بی الاؤڈ ٹو شو. یہاں پہ بوم دھماکہ ہوتا ہے, they will show you blood, they will show you ایک آزاد. اچھا ہر کوئی یہ جو ہے نا آپ نے جو بولا ہے ابھی چیخ رہے ہوتے ہیں, اس کے پیچھے بھی سائیکالوجی ہے. اب ہم نارمل بات کر سکتے ہیں, ہاں آپ نے دکھا کیا ہوا, دکھا کیا, اس کے this is inciting stress in people, and then it leads to learned helplessness. Learned helplessness is psychology کے اندر Seligman کی ایک پوری تھیوری ہے کہ it is when as people we learn to become helpless, hence become hopeless. اور نا امیدی تو کفر ہے اسلام میں. کیوں ہے؟ بیکاز نا امیدی از سم تھنگ کہ یار بس اب زندگی ایسی ہے اور ایسی رہنی ہے, اور اگر انسان میں وہ آ گیا تو ڈپریشن آ گیا, اینڈ میں سوسائڈل تھاٹس آ گئے, اینڈ دین دیر از نو ہوپ فار بیٹرمنٹ, رائٹ. So as a nation, we have been desensitized by the media 100%. 100%. چاہے وہ نیوز ہو, چاہے وہ ہمارے ڈرامے ہوں, چاہے ہمارا بھی سوشل میڈیا ہو. 1880 کے اندر راکفیلر فیملی نے ایجوکیشن پالیسی بنائی تھی. اس پالیسی میں جو فرسٹ چند چیزیں ہیں ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی نیشن کو مطلب کرنا ہے تو ایک تو chaos and anxiety and stress. نمبر 2 فیملی توڑ دیں. فیملی اسٹرکچر جب ختم ہوتا ہے کسی اس میں سے, تو جیسے جب پھر آپ بلیو, وہ بھی وہی بات آ گئی نا, پھر آپ بلیو نہیں کریں گے ان یور فیملی, یو ڈونٹ بلیو ان اینی تھنگ دین. تو پھر آپ کیوں, وائے ایک فادر باہر جائے گا اور وہ اپنی زندگی کے بتا خون پسینہ نچوڑ کے اپنی فیملی کے لیے کچھ کرے, وہ کہے گا یار مجھے بھی نہیں چاہیے, مجھے بھی اپنا مزہ کرنا ہے, میں بھی. پھر وہ بیوی بھی کہے گی کہ یار مجھے بھی, میں اپنی کیوں دماغ سیلفش ہو جاتا ہے, ہر بندہ سیلفش ہوگا, بچے بھی سیلفش ہوں گے, پھر آپ کا فیملی اسٹرکچر ٹوٹ گیا. پھر وہ ایک وہ چین ریئیکشن نہیں ہوتا, سب پہنچے گا. اب آپ دیکھیں کہ پاکستان اسلامک ملک ہے جس میں کافی سارے لبرلز اب ایک دم سے اچھل پڑیں گے کہ وہ یہ کیا. بات کرنے کا مقصد یہ ہے رشیا جیسی کنٹری, ہاں علیحدہ ہوئے پوتین نے جینڈر چینج آپریشن پہ بین لگا دیا. جی کیا کیا ہوتا ہے. دوسری آگے LGBTQRSTUV جو بھی ہے اس پہ بھی بین لگا دیا کہ وہاں پہ کوئی بھی سیم سیکس کا جو کپل ہے they cannot adopt any child. Unbelievable. منع کر دیا, وہ بھی پانی پھر گیا, بین کر دیا. وہاں بین کر سکتے ہیں, چائنا میں بین کر سکتے ہیں, ایک افریقہ وہاں پہ کیا, پاکستان میں چلے, پاکستان میں نہیں. اب یہ جتنے دیکھ رہے ہیں نا ان میں سے کافی سارے ہوں گے, نہیں let them live their life. کیوں بھائی live their life, جائے قبروں میں رہے. ہم نے کہنا نہیں تھی آپ کو, آپ نے یہ کچھ کرنا ہے آپ اپنے بند کمرے میں کریں, ہمیں نہیں. لیکن پلیز ڈو ناٹ کم آؤٹ سائڈ and try to influence other people's kids. Absolutely right. That's the thing. And make laws. And make laws about it. Yes. This is it. ہم لوگ بہت دیر سے, because ہم سب ایک انڈسٹری میں ہیں جہاں پر سے LGBTQ ABC مافیا بہت دیر سے ہے. ہم نے کبھی اس طرح ریاکشن نہیں دیا کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہمارے فرینڈز ہیں, ہمارے جاننے والے ہیں. ہاں ہم نے کہا یار جو ان کا معاملہ ہے اپنے کمروں میں, وہ اللہ اور ان کے درمیان میں, ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن اب جو یہ نئی موومنٹ سٹارٹ ہوئی ہے کہ آپ جو بھی اپنی پرائیویسی میں کریں وہ آپ پبلکلی کریں, اس کو بچوں کو برین واش کریں کہ الاؤڈ بھی ہے اسلام میں. نمبر 3 آپ لاز بنائیں کہ وہ پروٹیکٹ کرے, جو بندہ وہ غلط کام کرے ان کو پروٹیکشن ملے, ان کو رائٹس ملے. یہ کہاں کا مسئلہ ہے بھائی, پاس ہوا ہے. مطلب صحیح بات بتاؤ, سویڈن پریشان, جتنے وہ سب پریشان, بہت جو ہم نے نہیں کیا وہ پاکستان نے کر دیا. جینڈر چینج, آج میرا دل جا رہا ہے, میرے اندر آدمیوں کی فیلنگ ہے, السلام علیکم مجھے آدمی بنا دے. یہ کیا بات ہے بھائی, میں عورتوں کی. پھر اوپر سے یہ جو بھی اتنا بڑا کامن ہو گیا بھائی, آپ نے اتنی داڑھی لگائی ہوئی ہے, ہمیں کاٹی نہیں ہے, اوپر سے آپ تب جو ہے میک اپ ٹیوٹوریل, بھائی بننے کا شوق ہے, گرین شیپ کر کے بتائیں گے میک اپ کرنا ہے. پلیز یہ کلوزٹ سے جو باہر اچک کے نکل کے آئے ہیں واپس جائیں کلوزٹ پہ, جو مرضی ہے آپ نے انسٹال کرنا ہے کریں, باہر آ کے دوسروں کو انفلوئنس نہ کریں. جب اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے کس قسم کا ماحول تھا, وہ جب بچیوں کو دفنا رہے تھے, اور جنرلی تو انہوں نے پھر کس طرح چینج لائے.
اللہ کی مدد سے لائے. اور ایک ہے نا چینج. تو میں یہ سب کی باتیں سن رہی تھی. آئی فیل کہ اف وی میک اے ڈٹرمنیشن کہ ہمیں کچھ کرنا ہے, بے شک اٹس اے اسمال ایفرٹ. ایڈی نے کس سے اسٹارٹ کیا تھا؟ خاصن میں ایک چھوٹی سی کلینک تھی. اگر آپ اپنی نیت صحیح رکھیں اینڈ یو دیکھیے, آئی ایم ناٹ اے ویری ویل کنیکٹڈ پرسن who has connections with the outside world, لیکن میرے دماغ میں یہ بہت زیادہ وہ تھا کہ I should start Dachi. اور پھر جس سے بھی میں بات کروں nobody encouraged me about it. اور I was getting nowhere because اس کی orientation ٹھیک نہیں تھی. But I found my calling کہ میں ہے نا کچھ crafts کے لیے کروں. But eventually what happened was کہ میرے thought process بھی بہتر ہوا and the more dimensions added to it. اب کیونکہ میری تعلیم ہوئی تھی کانوینٹ کی اور ہمیں اقبال سے بھی دور رکھا تھا, ہمیں اپنی آئیڈینٹی کا اتنا پتہ بھی نہیں تھا. تو پھر آہستہ آہستہ جب میں نے اقبال کے بارے میں پڑھا اور قرآن کو مطلب سے سمجھنے لگی تو میں نے دیکھا ساری جو یہ ہمارے پرابلمس جو ہم اس سوسائٹی میں فیس کر رہے ہیں all stems from our not being practicing Muslims. So کہ ہم دین کی طرف تو بالکل ریچولس تک ہم رہ گئے, نماز, روزہ, زکوٰۃ اور فنگر پوائنٹنگ پہ, یہ مسلمان ہے, یہ مسلمان نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ اپنی نئی نسل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی عطا کرے اینڈ دیٹس اباؤٹ اٹ. اگر ہم یہ کر لیں تو پھر وی رائز ایز اے نیشن. اور ہمارے جو واٹ وی آر ڈوئنگ کرنٹلی ایٹ ڈاچی از, ایک تو یہ کہ ہم انکم ارننگ اپرچونیٹیز دینا چاہتے ہیں, جو بھی اپنے پیروں پہ کھڑے ہو, اس غلامی کے اس سے نکلیں تو ایک انٹرپرونرشپ اپنے پیروں پہ کھڑے. دوسرا ہمارا یہ مقصد ہے کہ ہم ایک سسٹینیبل لائف اسٹائل گزاریں, کہ اگر ہم سسٹینیبلٹی ان ٹرمز آف ہیلتھ, یہ جی ایم او فوڈ سے ہٹیں جو ایک نمبر 1 پرابلم ہے فار یور ہیلتھ, اور اس کا اتنا ڈیٹرمنٹل افیکٹ ہے کہ میرا ایک کلائنٹ وہ یہ اس کی جی ایم او فوڈ لگایا تھا تو وہ چڑیا ہی نہیں چگتی تھی اس کو, پھر ہی فورس فیڈ ہز کیٹلز, تو اس پہ ان کو بیماری لگ گئی. جی تو آئی وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ, سوری آئی ایم کٹنگ یو. یہ جو ہمارے یہ جو سب فزیکل مسئلے ہو رہے ہیں, میننگ کہ جو مرد ہمارے تھوڑے ایفیمنٹ ہو رہے ہیں یا امپوٹنٹ ہو رہے ہیں, نیور بیفور ہماری جو آپ کو بتاؤ گا اس زمانے میں عورتیں جو دادی 14 بچے 15 بچے, آج کل مس کیریجز اتنے ہو رہے ہیں, سسٹ عورتوں میں اتنے ڈیولپ ہو رہے ہیں, اٹ از آل بیکاز ایسٹروجن جو ایک فیمیل ہارمون ہے وہ ہر چیز میں, چاہے وہ بفلو ہو تو اس کا دودھ ہم پی رہے ہیں, یا چکن از دا جو چکن فارم اون کرتا ہے نا, آپ ان سے پوچھو تم چکن کھاتے ہو, خود نہیں کھاتے, بولے گا نہیں سب کے بچوں کو کھلاتے, خود نہیں کھاتے. وہ بھی وہ دودھ نہیں پیتا, دودھ نہیں پیتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ یا سو آل آف دس فزیکل اسٹف ایک سائیکولوجیکل ہے یہ ہم کنزیوم کر رہے ہیں. جو ہم فزیکل چیزیں بھی کنزیوم کر رہے ہیں نا, دے آر افیکٹنگ آور بایولوجی اینڈ لیڈنگ دا ہول گیم. جو مجھے سمجھ آئی ہے تھوڑی سی, وہ مردانگی ختم کر. یس, مطلب وی آر سپوز ٹو, اب یہ بھی ہم لوگ کو ایسا ایسا سمجھ آئیے کہ فیمنزم کی گارب کے اندر انہوں نے جو میسکولینٹی ہے, جو ہمارا یو نو دا ہیڈ آف دا فیملی سسٹم ہے, جو پروٹیکشن فار دا ہول فیملی, اس کو ختم کر رہے ہیں. اور میں آپ کو ایک اور چیز میں ایڈ کروں گی جلدی سے, کہ جس طرح یہ کہتے تو یہی ہے کہ ٹاکسک میسکولینٹی, لیکن اور اس کو نارملی لوگ کہتے ہیں یار اس پہ کیا بات کرنی. 90-80% ہمارے مرد ہیں جو صبح سے شام تک پسینہ بہاتے ہیں, اس کی تو کوئی بات نہیں کرتا. دن سے رات تک ہماری جتنی پوسٹیں شیئر ہوتی ہیں, ماں کے پیروں سے نیچے جنت ہے, ماں کا یہ, ماں کے آگے مت بولو, باپ کا کیا, باپ کا کچھ بھی نہیں, وہ ساری زندگی اپنی لگا دیتا ہے. انٹرنیشنلی بھی آپ دیکھتے ہیں تو آپ یہ نوٹ کر لیں, پالیٹکس میں دیکھ لیں, ریلیجن میں دیکھ لیں, چاہے آپ ہمارے جیسے ملک پاکستان میں دیکھ لیں, کہ جہاں کوئی اسٹرانگ وائس ہوگی پرو, چاہے وہ اسلام ہو یا پروٹیکشن کے لیے خواتین, اس کو ختم کر دیا جاتا ہے, اس کو دباتی ہے. اور یہ جو کہہ رہے ہیں نا ٹاکسک میسکولینٹی, اس کی وہ وجہ ہی یہ ہے کہ وہ مرد کو ایک ایسا وہ بنا دینا چاہتے ہیں کہ ایک ٹائم آئے گا جب دنیا میں کوئی بھی پروٹیکشن کے لیے نہیں ہوگا. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ یہ جو ایجنڈا ہے نا, ویلنائزنگ مین, ہاں کہ سڈنلی انمی کون ہے, آدمی. ہاں, یہ کس طرح کی یہ
سائیکولوجیکلی مجھے لگتا ہے ان کے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہے ہاں جس پہ وہ پورے پاکستان کے فادرز اور بردرز اور ہسبینڈ جو ہے میں تو یہ بالکل صحیح بات ہے. nobody talks about this. کوئی گروپ ہے چاہے وہ مدرس کا ہو, آپ کا بچہ اگر کہیں پڑھتا ہے اس میں 200 مائیں ہوں, لیٹس سے آپ کے سیکشن کی, آپ کی اس کی, اگر آپ وہاں کوئی ریلیجس پوسٹ ایسے ہی کوئی آپ نے دوسری شیئر کیا, آپ نے کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شیئر کی, یا آپ نے کوئی دن کے حساب سے کوئی چیز اس پہ سوٹ, تو کہے گا پلیز نو ریلیجس پوسٹ. میں یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ابھی ہم یہ ویسے کیوں ہوتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ جب ایک تو یہ کہ لبرلس کو اگر یہ تیلی پھینکو نا یوں ریلیجن کی, یا کوئی کلمہ پڑھ لو, یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات, ایسے تیلی لگتی ہے liberals کو. Yes, they have no, اس کے آگے وہ کچھ کہہ نہیں سکتے نا آگے. اچھا, you mean they can't argue with religion? so they don't talk about it. I also feel that they have compartmentalized کہ who can speak what. اگر آپ نے پورا حجاب کیا ہوا ہے اور آپ اسلام کی بات کر رہی ہیں تو آپ طالبان ہیں. اگر آپ نے دوپٹہ نہیں لیا ہوا اور آپ اسلام کی بات کر رہے ہیں تو آپ کو کوئی حق نہیں ہے, کیونکہ آپ تو فالو نہیں کر رہے. تو ہر ایک کے لیے انہوں نے کمپارٹمنٹس یہ ڈیوائڈ کر رہے ہیں نا ہمیں.